بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ناظرین کرام، میں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، دسمبر کا مہینہ گزر گیا، جنوری کا مہینہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہے، سرد موسم ہے، مارچ آئے گا، اپریل میں ہوا چلے گی، دھوپ تیز ہوگی اور مارچ میں بہار آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حالات کہہ رہے جو اس وقت بنی گالا، زمان پارک اور خاص طور پہ اڈیالہ جیل میں جو چل قدمی ہو رہی ہے، جو لگژری گاڑی ان آؤٹ ہو رہے، جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہے۔ دوسری طرف اپوزیشن، آج 2 جنوری ہے، اپوزیشن اور حکومت کے مابین دوسرا مذاکراتی راؤنڈ سٹارٹ ہے۔ مذاکراتی راؤنڈ اسحاق ڈار صاحب اور علی امین گنڈاپور کا SIFC کے اجلاس کی وجہ سے، تھوڑا سا تاخیر کی وجہ سے سٹارٹ ہو گیا۔ وہ پہنچ گئے، اب باضابطہ طور پہ مذاکرات سٹارٹ ہو گئے۔ SIFC کے بارے میں جب علی امین گنڈاپور سے دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس میں 2 ٹاسک تھے۔ ایک تو قومی ایجنسی کا جو حالات تھے، وہاں کا جرگہ، جو سارے معاملات وہاں سے شکر الحمدللہ طے ہو گئے اور مسلمانوں کو آپس میں بٹھا کر ان کے اندر صلح کر دیا گیا اور اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسرا جو ہمارے جو اکانومی زون ہے اس پہ بات کی گئی ہے، اس میں ملٹری بھی تھی، بیوروکریسی بھی تھی اور حکومت کے نمائندے بھی تھے۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ جبکہ اس کے حوالے سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا محسن نقوی صاحب کی ملاقات پہ عمران خان صاحب زیادہ خوش نہیں تھے، تو اس نے کہا بالکل میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے ظلم زیادتی ہمارے پارٹی کے ساتھ ہوئے، بہت سے ظلم زیادتی ہمارے پارٹی کے ورکروں کے اوپر ڈالا گیا، بہت سے شہید کی گئی ہے، بہت زخمی کی گئی اور بہت سے لاپتہ کی گئی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے میرا پارٹی کا لیڈر چیئرمین عمران خان صاحب اس پہ تھوڑا سا بزن ہے، لیکن میں ایک حکومت بھی ہوں، مجھے اپنی حکومت اپنے صوبے کے لیے وفاق کے ساتھ اور وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے اور وہ میری مجبوری ہے۔ تیسری بات، جو اہم بات اس سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران خان صاحب کو اپر کی گئی ہے کہ آپ کو بنی گالا شپ کر لیتے، تو یہ آپ کی طرف سے کی گئی ہے یا کسی اور کی طرف سے؟ تو اس پہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ نہیں، اب تو اس پہ باتیں ہوگی، اب تو مذاکرات سٹارٹ ہوئے، اب یہ 1-2 راؤنڈ کی بات نہیں ہے، ہم کوئی اس کو ریٹن نہیں دیتے۔ حکومت کہہ رہے کہ ریٹن دے، ہم ریٹن نہیں دیتے۔ ہمارا ٹاسک بالکل کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی پہ جوڈیشری بنائی جائے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی جائے۔ اس میں آج ایک بڑا پیش رفت، ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے قیدی رہا کی گئی ہے، کچھ کو تو سزا سنائی گئی ہے، لیکن اس پہ اندرونی ملک اور انٹرنیشنل بین الاقوام پہ بڑا ریئیکشن آیا ہے۔ اب مجبوراً سسٹم کو، کمپنی کو، ان لوگوں کو رہا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ اس میں عمر دراز قسم کے جو ورکر ہے، جو قائدین ہے، ان کو کچھ کو شفٹ کیا جا رہا ہے ہاسپٹل بھی۔ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ جبکہ 26 نومبر سے جو معاملات ہوئے، جو شہید ہوئے، جو ظلم زیادتی ہوئی، جس طرح ہمارا وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہہ رہے کہ کوئی شہید نہیں ہوا، کوئی فائرنگ نہیں ہوئی، آج ملکنڈ سے ایک بندہ جس کو سنیپر سے گولی لگی اور ان کی گولی خوش قسمتی سے یہاں سے انٹر ہو کے یہاں سے باہر نکلی تھی، وہ صحتیاب ہوا، وہ میڈیا کے ساتھ اس نے ٹاک کی اور اس نے کہا کہ میرے آنکھوں کے سامنے 9-10 بندے رات کے 3 بجے گولی چلی ہیں
اور ان بندوں کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، ان بندوں کو میں نے سہارا بھی دیا، جبکہ 13 شہداء سے 38 زخمیوں سے اور 120 لاپتہ افراد سے ابھی بھی یہ لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی پوائنٹ پہ عمران خان صاحب ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جوڈیشری کمیشن بنائی جائے سینئر ترین جج سپریم کورٹ کے سربراہی میں، اور دوسرا جو سیاسی قیدی ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں وزیر اعظم بھی ایسا ملا ہوا ہے کہ وہ کنونشن میں جب بات کرتے تو جاپان کی ذکر کر لیتے، اور اب سارا حکومت او اور تو کے اوپر چل رہا ہے کہ میں نے او سنا، میں نے ای سنا، میں نے ای سنا، اور مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اب پاکستان میں او کا احتجاج ہوگا، لیکن اس کا جب سعودیہ میں محمد بن سلیمان کے سامنے چلا جاتا ہے، سب رسمی باتوں کے بعد جب مین مدے پہ آتے پیسے مانگنے شروع کر دیتے، تو محمد بن سلیمان نے، یہ مالک صاحب نے یہ رپورٹ ان کو شائع کیا، اور اس نے کہا کہ مجھے اس کمیٹی کے ایک اہم ممبر نے یہ کہا ہے کہ محمد بن سلیمان نے کہا کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہ پیسے لگا کدھر رہے ہو، آپ لوگ تو ہمارے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آتے ہو کہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، زیادہ نوجوانان، زرعی زمینیں، پلانے ڈنگ رہے، لیکن کوئی ہمیں فیزیبلٹی رپورٹ دیتا ہی نہیں ہے، صرف 2 کاغذ دیتے۔ یہ سسٹم آپ لوگ ٹھیک کر لیں، آپ لوگ پیسے مانگتے ہو، پتہ نہیں یہ پیسے لگتے کدھر ہے، آپ لوگ کا طریقہ کار کچھ اور ہے، کچھ دیتے نہیں ہو، ہمارے اوپر آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، ہمیں پروجیکٹ دیتے نہیں ہو، اور اوپر سے آتے ہو کہ پیسے دو۔ یعنی اس نوعیت کی بے عزتی ہوئی، لیکن مین سٹریم میڈیا پہ کوئی بھی اس پہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ اب ملک میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ملک میں تو معیشت زمین بوس ہو گئے۔ اب سسٹم کو، حکومت کو ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے تو کس طرح کرے، پیسے لے تو کس طرح کرے۔ اپوزیشن کی جو ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حکومت کے اپنے اتحادی، اب پیپل پارٹی شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہے، اور ریٹائرمنٹ لے رہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو وعدے وعید ان کے ساتھ بھی کی گئی ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب ٹرمپ کا حلف برداری ہے، اس کی حکومت آنے والی ہے۔ اب سسٹم کے لیے، حکومت کے لیے یہ درد سر بنی ہوئی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے معاملات طے کیا جائے، جبکہ حکومت کی طرف سے 3 سے 4 مطالبات عمران خان صاحب کے رکھ دیے گئے، اور عمران خان صاحب نے اس سے بالکل کرسٹلن کلیئر طریقے سے اس سے انکار کر دیا۔ اسمبلی کو چلنے دو گے، حکومت کو ڈیریل نہیں کرنے دو گے، یہ اپنی مدت پوری کریں گے، 5 سال بعد آپ حکومت لے لیں۔ لیکن عمران خان صاحب بالکل اس چیز سے انکار کر رہے۔ اب نئے سال کے آغاز پہ امریکہ میں بھی جو ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر ہے وہ بھی سرگرم ہے، وہ بھی ٹرمپ کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ٹرمپ کے اندر یا ٹرمپ کے سربراہی میں ڈیوٹی انجام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو ٹرمپ کے ہوٹل کے سامنے دھماکہ کیا گیا، باقی دوسرا نیو ایئر کے رات ٹرک کے ذریعے 11 سے 15 لوگ وہ کچل کر مارے گئے۔ اب جو بائیڈن کا ایک سینیٹر وہ کہہ رہے کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ اس پہ مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور ہمیں مسلمانوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اب سلوٹ ہے اس بندے کا
جس پہ پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی لوگوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جس طرح ہم کہہ رہے کہ یہ دہشت گرد ہے، ان کا اسلام مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس طرح مسلمان بھی کہہ رہے۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ کا غلط ہے، کیونکہ ہمارا آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ فریڈم آف ریلیجنس، یہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی ہوگی۔ لہٰذا آپ ایسا سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کر لیں۔ وجہ یہی ہے کہ ٹرمپ کبھی نہیں چاہے گا کہ ملک میں پھر انارکی ہو، پڑوسی ممالک میں بدامنی ہو، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر وہاں سے پیسے کمائے، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر وہاں سے رجیم چینج کر لے، کیونکہ جو بائیڈن حکومت جانے والی ہے اور ٹرمپ کی حکومت آنے والی ہے۔ اب ٹرمپ کا جب حکومت آئے گا تو ڈیپ اسٹیٹر سے پوچھ گچھ کرے گا، ان پہ اسٹرکٹ اینڈ کلیئر رول لگائے گا، بہت سے معاملات ان کے ہاتھ سے لیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ لیکن یہاں پاکستانی حکومت، پاکستانی حکمران، ان کو اتنی جرت نہیں ہے کہ ایک بھی سٹیٹمنٹ دے اس کے حوالے سے، کیونکہ وہ اپنے لیے درد سر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے لیے ان کو خطرہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بار بار یہی کہہ رہے کہ معاملات کو ٹھیک کر لیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر لیں، عمران خان صاحب کو رہا کر لیں۔ اور جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ کہ جب ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں آئے گا، انصاف نہیں ہوگا، تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کوئی باہر سے آپ کے ملک میں آ کر انویسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باہر سے دیکھتے آپ کے ملک کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اب ہماری معیشت کا تو بیڑا غرق ہو گیا، مہنگائی تو عروج پہ پہنچ گئی ہے، بے روزگاری، ہماری گروتھ، ہمارے ملک کی معاشی حالات، معاشرتی حالات، اخلاقی اقدار، سیاسی پہلو، سیاسی اقدار، سب زمین بوس ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کا بیان سننے کے لیے تیار نہیں، تو کوئی کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نقصان صرف اور صرف میرے مادر وطن پاکستان کا ہو رہا ہے، نقصان صرف اور صرف میرے اداروں کا ہو رہا ہے، اور جو غاصب ہے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پڑوسی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہے، ایران کے ساتھ ہمارے معاملات اس نوعیت کے، افغانستان کو بالکل جنگ کے نچ پہ پہنچ گئے، چائنا ویسے ہم سے ناراض ہے، انڈیا ہمارے پرانا حریف ہے، تو ہمارا معیشت پھر ٹھیک ہوگا تو کس طرح ٹھیک ہوگا؟ یہ کچھ معاملات، کچھ چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش آ جائے، ہمارا حکمران اس بات کا اعادہ کر لے کہ ہم نے ملک کو چلانے، ہم نے سیاست گاہ بگاہ کرنی ہے۔ میں اپوزیشن پہ کوئی تنگ نظری نہیں کروں گا، اپوزیشن تنقید کرے تو میں تنقید برداشت کروں گا۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ تعمیری تنقید کرے، پوائنٹ آؤٹ کرے، لوگوں کے مسائل پوائنٹ آؤٹ کرے، لیکن صرف اور صرف ہم وفاق میں، اور یہ حالات ٹھیک، لیکن ملک کے دوسرے کونوں میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، اور اس نوعیت میں اگر آپ لوگ مثال دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کے پی کے کا وزٹ کر لیں، وہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، گیس نہ ہونے کے برابر، لیکن پھر بھی ملک ترقی کر رہے۔ صرف ایک اسٹاک ایکسچینج ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا مندی ختم ہو گئی ہے، پوائنٹ اتنے لاکھ تک بلند ہو گئے، لیکن عام آدمی کی زندگی پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر تب ہوگا جب امر بکر زید سب
خوشحال ہوں گے، سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور سب اللہ کے سجود، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور ایک الفاظ کہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کا ہر ادارہ زندہ باد، پاکستان کا ہر بچے کے، ہر بوڑھے کے، جوان اور مرد کے زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، تو اس ٹائم آپ کہیں گے کہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔